بہت ہی نیک صالح حکیم جی تھے جو کہ بعض شرابی تھے اور ان کی پرہیزگاری کا ڈنکا بجتا تھا۔ وہ گھر سے نکلتے تھے اور گھر سے نکلتے وقت اپنی بیوی سے کہتے تھے کہ آج ہم کو ہمارے گھر کے اندر جتنی چیزوں کی ضرورت ہے اس کی لسٹ بنا کر کے مجھے دے دو۔ وہ روزانہ ایسے ہی کرتے تھے، بیوی ایک پرچے میں لسٹ بنا کر کے دیتی تھی، آج چینی چاہیے، آج دال چاہیے، آج یہ چاہیے، ضرورت کی جو بھی چیزیں ہوتی تھیں وہ اس میں لکھ دیتے تھے۔ حکیم جی اس پرچے کو جیب میں رکھتے تھے اور اپنے کلینک پر پہنچ جاتے تھے۔ اس کے بعد میں کلینک کھولنے کے بعد میں خدا کا نام لے کر کے شروع کرتے تھے اور پہلے اس پرچی کو کھول لیا کرتے تھے۔ اس پرچی کو کھولتے تھے اور اس کے بعد میں دیکھتے تھے کہ آج کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، مثال کے طور پر چینی وغیرہ یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہوتی تھی اس کے اندر، تو وہ سامنے اس کے لسٹ کے وہ جو لسٹ بنی ہوئی ہے چیزوں کی اس کے سامنے اس کے پرائس لکھ دیتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پر 1 کلو آلو چاہیے، آج 2 کلو چینی چاہیے، تو وہ سب کی آگے پرائس لکھ دیں گے اور نیچے اس کا ٹوٹل کر لیں گے۔ تو جیسے مثال کے طور پر ٹوٹل جو ہے آج 150 روپے کی ضرورت ہے، 200 روپے کی ضرورت ہے، 250 روپے کی ضرورت ہے، وہ ٹوٹل سمجھ لیتے تھے اور پھر اس کے بعد میں اپنے پاس میں اس کو رکھ لیتے تھے۔ اب وہ مریضوں کو دیکھنا شروع کر دیتے، آج مثال کے طور پر 200 روپے کی چیزوں کی ضرورت ہے گھر کے اندر، تو بس جیسے ہی 200 روپے کا کام ہوا وہ اپنی دکان کو بند کر کے چلے جاتے تھے اور پھر خدا کی عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے۔ دنیا کو اسی طریقے سے وہ گزار رہے تھے، زندگی کو اسی طرح سے ویتیت کر رہے تھے۔ ایک دن ہوا یہ کہ وہی پرچی لے کر کے یہ اپنی دکان میں پہنچے اور انہوں نے پرچی کو دھیرے دھیرے کھولا اور اس کے اندر جب پرچی کو پڑھ رہے تھے تو آخر میں ڈاوری لکھا ہوا آ گیا، مطلب وہی جہیز، بچی کی جہیز کا سامان۔ بیوی نے آج یہ بھی لکھ دیا تھا۔ جیسے ہی اس کو دیکھا تو ان کو دن میں تارے دکھ گئے، ان کا جو ہے وہ پورا جسم کانپنے سا لگ گیا۔ غریب نادار تھے اور جہیز کا سامان، تو پریشان بہت ہو گئے، ایک آبدیدہ ہو گئے۔ آنکھوں سے یہ سمجھ لیں کہ کچھ آنسو سے نکلنا شروع ہو گئے۔ ابھی بہت دکھی تھے، بہت پریشان تھے، لیکن اس کے بعد میں انہوں نے اپنے اس کے سامنے جہیز کے سامان جو لسٹ تھی اس میں جہیز کے سامان کے سامنے لکھ دیا، یہ خدا کے کام ہے، خدا ہی جانے۔ باقی چیزوں کا انہوں نے ٹوٹل کر کے ڈال دیا۔ اب اس کے بعد میں انہوں نے اپنے مریضوں کو اپنے دیکھنا شروع کیا، 1 کو دیکھا، 2 کو دیکھا، 3 کو دیکھا، بھی کچھ کوئی دیکھ پائے تھے کہ اتنے میں ایک بڑی سی گاڑی ان کے دکان کے پاس میں آ کر کے رکی، باہر کلینک کے پاس میں، اور ایک آدمی سوٹڈ بوٹڈ اس کے اندر سے نکل کر کے آیا اور اس کی دکان میں آ کر کے بیٹھ گیا۔ حکیم جی نے، مطلب حکیم جی کی دکان، حکیم جی نے سارے جتنے بھی مریض تھے ان سارے مریضوں کو ان کی دوائی دے دی اور پھر ان کا نمبر آیا، ان کو کہا کہ آؤ بھائی آپ بھی آؤ۔ یہ ان کے سامنے گیا اور کہا کہ بتاؤ آپ کو کیا پریشانی ہے، میں آپ کو دوائی دوں، اور اگر کسی اور کی کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتا دیجئے، میں اس کی دوائی دے دیتا ہوں، آپ مجھے بتا دیجئے کیا پریشانی ہے۔ کہا کہ حکیم جی آپ مجھ کو پہچان نہیں رہے ہیں۔ شاید پہچان بھی کیسے لیں گے کیونکہ ہماری ملاقات تو 16 سال پہلے ہوئی تھی، آپ کو یاد نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ میں 16 سال پہلے اسی جگہ سے گزر رہا تھا، آپ کی دکان کے پاس سے، میری گاڑی میں پنچر ہو گیا تھا اور پھر اس کے بعد میں دھوپ بہت تیز ہو رہی تھی، میں دھوپ سے باہر پریشان تھا، آپ نے مجھے اپنے کمرے اپنے اس کلینک کے اندر بٹھا لیا تھا، پیار محبت سے جو بھی آپ نے خدمت بھی کی، پانی وغیرہ بھی پلایا، سب کچھ کیا۔ اور اس وقت میں آپ کی ایک بچی جو تھی، بچی وہ ضد کر رہی تھی اس بات کی کہ ہم کو جو ہے وہ بھوک لگی ہے، آپ گھر چلیے۔ وہ چھوٹی سی بچی تھی آپ کی اس وقت میں، تو وہ آپ سے ضد کر رہی تھی کہ میں بھوک لگ رہی ہے، لیکن آپ جو تھے میری وجہ سے رکے جا رہے تھے اور اس بچی کو صبر کی تلقین کر رہے تھے۔ تو مجھے بھی افسوس ہو رہا تھا، مجھے دوائی تو ویسے چاہیے نہیں تھی، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت میں نے اس لیے تاکہ آپ کو کچھ نفع ہو جائے، میں اتنی دیر سے بیٹھا بھی ہوں آپ کی کلینک کے اندر اور پنکھا وغیرہ بھی چل رہا ہے، سب میں موج لے رہا ہوں، تو کچھ نہ کچھ میں آپ کا فائدہ کروا جاؤں۔ میں نے اس نیت سے آپ سے کہا تھا کہ ہم 6 سال سے بے اولاد ہیں۔ میرے دماغ میں آ گیا کہ چلو آپ سے ہی لے جاتا ہوں دوائی، ویسے آپ سے میں دوائی لینے کے لیے نہیں آیا تھا، لیکن میرے دماغ میں آیا کہ آپ کا فائدہ کروانا ہے، تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ 6 سال ہو گئے اور 6 سال سے میری کوئی اولاد نہیں ہے، ہم بالکل بے اولاد ہیں، ہم دوسروں کی ہاتھوں کے اندر آنے والی اولاد اور پھر اس کی میٹھی بولیوں کو سن کر کے بس ترستے ہیں، ہماری کوئی اولاد نہیں ہے۔ ہم نے آپ سے یہ کہا تھا، آپ نے وہ دوائی وغیرہ بنا دی تھی اور آپ نے دعائیں وغیرہ بھی دی تھیں، اور ساتھ میں آپ کہتے جاتے تھے پڑیا بناتے وقت، یہ اللہ کے کام ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے گا، پریشان نہ ہو، انشاءاللہ انشاءاللہ، یہ سب آپ کہتے تھے۔ اور اس کے بعد میں جب آپ نے ہم کو دوائی دے دی، میں نے آپ سے کہا کہ کتنے پیسے ہوئے، تو آپ نے کہا کہ ہم آج کا کھاتا تو مکمل ہو چکا ہے، اب میں آپ سے پیسے نہیں لوں گا۔ میں نے کہا کہ میں اس بات کو سمجھا نہیں، تو آپ کے پاس میں ایک آدمی بیٹھا تھا، اس نے مجھے سمجھایا تھا کہ حکیم جی روزانہ اپنے ساتھ گھر سے ایک پرچی لے کر کے آتے ہیں جس پر پورے گھر پوری جو خرچ ہوتا ہے اس دن کا وہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اور آپ اتنا ہی پیسہ کماتے ہیں اور دکان بند کر کے چلے جاتے ہیں اور اس سے آگے کسی سے پیسے نہیں لیتے۔
اور پھر جا کر کے عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ جب میں نے اس وقت میں یہ بات سنی تھی تو میرے دل نے گواہی دی تھی کہ اب میری اولاد ضرور ہو جائے گی۔ اللہ کا اتنا نیک بندہ، میں تو کچھ اور سمجھ رہا تھا کہ میں ان کا نفع کروا دوں، ورنہ یہ کیا کیا سوچ رہے ہوں گے کہ فائدہ بھی وہ بھی کروایا، کچھ بھی نہیں، فائدہ بھی نہیں ہوا۔ لیکن آپ تو بڑی عظیم شخصیت تھے۔ میرے دماغ میں یہ بات آ گئی، میں آپ سے وہ دوائی لے کر کے اپنی بیوی کے پاس چلا گیا، اپنے گھر چلا گیا۔ میں نے بیوی کو سارا قصہ سنایا۔ بیوی نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر ایسی بات ہے تو ہم انشاءاللہ ضرور صاحب اولاد ہونے جا رہے ہیں۔ اتنی نیک شخصیت، اتنی پرہیزگار، اتنی پارسا شخصیت۔ تو ہماری بیوی نے وہ دوائی کھائی، ہم نے وہ دوائی کھائی، اور ہوا یہ الحمدللہ آج 16 سال کے بعد میں ہمارے پاس 3 بچے موجود ہیں۔ ہم 3 بچوں کے اب جو ہیں والدین ہیں۔ اب ہوا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کے بعد میں انگلینڈ شفٹ ہو گئے۔ اب اس علاقے کے اندر بار بار ہمارا آنا جانا بھی ہوا، لیکن میں اسی امید پر آتا رہا بار بار کہ آپ سے ملاقات ہو جائے، آپ کو میں کچھ دے دوں۔ لیکن آپ کی دکان پر جب بھی آنا ہوا، آپ کی تو دکان بند ملی۔ لیکن اب یہ 9 تاریخ یہ مجھے بتایا کسی نے کہ بالکل صبح میں آنا پڑے گا آپ سے ملنے کے لیے، تو میں نے آج آپ کو پکڑ لیا ہے، میں آپ کو کچھ دینے والا ہوں، اور دینے کے والا ہوں، ذرا وہ بھی سن لیجیے۔ اصل میں ہوا یہ ہے کہ ہم اپنی بھانجی کی شادی کے سلسلے میں آئے ہوئے تھے، لیکن ہماری بھانجی جو ہے اس کو تیز بخار ہوا اچانک سے، اور اس کا ہو گیا انتقال۔ اب ہم اسی سکتے میں تھے کہ ہم نے جہیز کا سارا سامان خرید لیا، اور ہوا یہ تھا کہ ہماری جو بہن یہاں پر رہتی ہے نا، ہم تو چلے گئے انگلینڈ کے اندر، لیکن ہماری بہن ابھی یہیں رہتی ہے۔ اب ہماری بہن وہ بھی غریب ہے، اور اس کی جو بچی یعنی میری بھانجی، میں نے اس بات کی ذمہ داری لے رکھی تھی کہ اپنی بھانجی کا سارا جہیز کا سامان میں دوں گا، تو میں نے وہ جہیز کا سامان بنوا لیا تھا، وہ میں لے کر کے آ گیا تھا۔ لیکن میری جو بھانجی تھی اس کو اتنا شدید بخار ہوا کہ اسی بخار کے اندر اس کا انتقال ہو گیا۔ تو میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ اب ہم اس سامان کا کیا کریں گے، اس کو بیچ دیں، کیا کریں؟ تو ہم نے آپس میں پھر مشورہ کیا، غور کیا، تو میرا جو ذہن تھا وہ آپ کی اس بچی کی طرف چلا گیا، جو بچی اس وقت چھوٹی تھی، آپ کی بچی، اور آپ سے وہ کہہ رہی تھی کہ ابو جی ہم گھر چلو، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ ہمارے دماغ میں آیا کہ جس حکیم کی دوائی سے، جس نیک بندے کی دوائی سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اولاد سے کے شرف سے نوازا، ہماری گود کو بھر دیا، کیوں نہ یہ سامان آج اسی بچی کے لیے ہم لوگ بطور گفٹ پیش کرائیں۔ ہمارے دل کی تمنا ہے حکیم جی، آپ اگر نہ لیں گے تو ہم ناراض ہو جائیں گے، آپ نہ لیں گے تو ہمیں صدمہ ہوگا، آج آپ کو لینا پڑے گا حکیم جی، ہم وہ سارا سامان آپ کو گفٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ لے لیجیے وہ سامان۔ حکیم نے یہ ساری کہانی سنی، اور اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنا شروع ہو گئے، ٹپ ٹپ آنسو بہ رہا ہے اس کی آنکھوں سے۔ اس نے کہا کہ حکیم جی آپ رو کیوں رہے ہیں؟ یہ ہم آپ پر احسان نہیں کر رہے ہیں، آپ نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا تھا، ہم تو اس کے بدلے میں آپ کو کچھ دے رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ بات کچھ اور نہیں ہے، بات کچھ اور ہے جو تم سمجھ رہے ہو نا، وہ نہیں ہے، بات کچھ اور ہے۔ اس نے وہ پرچہ نکال کر کے اس کے سامنے رکھا کہ دیکھو یہ کیا لکھ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ تو ایک لسٹ ہے۔ بولے آخر میں پڑھو کیا لکھ رہا ہے، آخر میں تو جہیز کا سامان ہے۔ بولے میں نے اس کے سامنے کیا لکھا ہوا ہے، یہ تو اللہ جانے، اسی کے کام ہے، وہی جانے۔ یہ دیکھ کر کے وہ انسان بھی رونے لگا۔ اس نے کہا کہ مجھے آپ کی بھانجی کا صدمہ ہے، لیکن میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر بہت حیران ہوں، تعجب میں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا عظیم الشان ہے، مجھے آج اس نے خالی ہاتھ واپس نہیں پھیرا۔ تو اس سب کو اس نے پڑھا، اس نے پڑھوایا۔ تو بہرحال ان کا توکل تھا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہاں سے اسباب بنا دیے۔ جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسی جگہ سے راستے ہموار کر دیتا ہے جہاں تک اس نے سوچا بھی نہیں۔ جھوٹے ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ زمانہ سچائی کا نہیں ہے۔ جو لوگ ایسا کہتے ہیں ان کو پروردگار عالم پر بھروسہ نہیں ہے۔ محنت انسان کے ہاتھ میں ہے، اگر وہ سچائی سے محنت کرے گا تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالنے کی طاقت رکھتا تھا اور وہی رکھتا ہے۔ اللہ تبارک ایبتغون عندہم العزت فإن العزت للہ جمیعا، عزت تو اللہ ڈالتا ہے۔ ایسے تاجروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عزتیں ڈال دیتا ہے، ہر کاروباری کے لیے جو ایمانداری سے کرتے ہیں۔ تو ایمانداری سے کوئی بھی کام کریں گے اور خدا پر توکل بھروسہ رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نکالتا ہے ہمیشہ ایسے راہیں جو انسان کے ذہن و فکر میں نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا